بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، کچھ مسائل کے جو حل میرے نزدیک آئے ہیں، اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی تو میری اس بات کو آگے پھیلائیں. پاکستان کو اس وقت ہمارے ایک جا ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو ہم اوپر سے جو لون لے رہے ہیں، ہمارا ملک لون پہ لون لیا جا رہا ہے IMF وغیرہ سے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اوپر سے تو خزانہ لے آتے ہیں. آپ اوپر سے 2 ارب 5 ارب 10 ارب آپ منگوا رہے ہیں سعودیہ سے، کبھی چائنا سے، کبھی ترکیہ سے. تو آپ اوپر سے خزانہ بھر رہے ہیں، نیچے سے جو سوراخ ہیں ان کو آپ بھر نہیں رہے ہیں. تو خزانہ کیسے بھرے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کنٹرول ہونا چاہیے پاکستان کے. سب سے پہلا، جتنی بھی سرکاری گاڑیاں، جتنی جملہ سرکاری گاڑیاں جتنے اداروں کے پاس ہیں، جتنے سرکاری انسٹیٹیوشنز کے پاس ہیں، وہ تمام کی تمام گاڑیاں سیل آؤٹ کریں. صرف اور صرف سرکاری افسران کو سرکاری معاملات کے لیے صرف 1000 cc وہ والی گاڑی دی جائے جو پاکستان میں مینوفیکچر ہوگی. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں مینوفیکچر ہوگی تو وہ پلانٹس یہاں پہ لگنا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں پہ روزگار کے مواقع بھی آئیں گے، اور یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی شروع ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اینول ڈیولپمنٹ اسکیم نہیں آئے گی. ڈیولپمنٹ کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا. روڈ نہیں بنے گے، سڑکیں نہیں بنے گی، پل نہیں بنے گے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ملک کرائسس میں ہے. ابھی اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمان کو جتنے بھی یہ پیٹرول کے کارڈز دیے ہوئے ہیں، یہ والے کارڈز ختم. کسی کو کوئی پیٹرول سرکاری نہیں ملے گا. کوئی سرکاری کام کے لیے اگر وہ کرتا ہے، آج کل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل زیادہ تر آن لائن میٹنگز ہو جاتی ہیں، آن لائن سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو ویڈیو لنک سے بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو ضرورت نہیں ہے. تمام یہ چیزیں کینسل ہو جانی چاہیے. اگلی چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے کہ جو ہمارے پاس کتنے ایک AC کا، DC کا، DPO کا اور ایسے آفیسرز کے کتنے بنگلوز ہوتے ہیں بہت بڑے، وہ تمام کے تمام ان سب کو جتنی بھی بلڈنگز ہیں سرکاری، یہ ساری کی ساری ختم ہو جانی چاہیے. اس کے بدلے میں جتنی بھی سرکاری رہائشیں ان کو فلیٹس کی صورت میں بنایا جانا چاہیے، یا آلریڈی جو سرکاری فلیٹس ہیں صرف اور صرف وہ ان کو ملنے چاہیے. تو اس میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی یہ آپ کے پاس جو ویلیوبل پراپرٹیز ہے، اس کو آپ سیل آؤٹ کریں گے، پرائیویٹائز کریں گے، تو یہ آپ کے پاس ایک ہیوج بلک میں آپ کے پاس ایک انویسٹمنٹ آ جائے گی جو آپ لون اتار سکتے ہیں آرام سے. اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ جتنے بھی پروٹوکولز ہیں، پروٹوکولز ختم کر دی جائیں. جتنی ایک عام شہری کی زندگی قیمتی ہے، اتنی ہی ایک پرائم منسٹر کی یا اتنی ایک آرمی سٹاف کی، چیف آف آرمی سٹاف ہے، کوئی بھی ہے، اس کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی ایک غریب آدمی کی قیمتی ہے. تو اس لیے کانسٹیٹیوشن جب ڈسکرمنیشن نہیں کہتا ہے تو پروٹوکول کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فارن ڈیلیگیٹس آتے ہیں یا کوئی ایسی ضروری پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کو سیکیورٹی دینی چاہیے، جیسے کرکٹ ٹیمز وغیرہ آتی ہیں پاکستان میں، تو یہ بجائے اس کے روڈ خالی کروانے کے، تو یہاں پر سول ڈریسز میں ہڈن ویپنز کے ساتھ ان لوگوں کو سیکیورٹی اپنی پرووائڈ کرنی چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو ایک سینس آف فیئر میں نہ جائیں، ایک سینس آف جوائے میں جائیں کہ کتنا آپ پیسفل ملک ہے. سیکیورٹی آپ بالکل کریں، لیکن سفید کپڑوں میں لوگوں کو وہاں پہ بھیجیں، تاکہ لوگوں کو یہ امیج جو پاکستان کا بنا ہوا ہے، یہاں پہ جیسے فوج اور پولیس ہوگی تبھی وہ آؤٹنگ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان پروٹوکول اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پاورز ہیں، جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے پہلے ملٹری کی پاورز ڈیفائن کر دینی چاہیے. یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور پاکستان کے لیے اگر نہیں بیٹھتے ہیں تو یہ دس از دا پراپر ٹائم، اور اس کے بعد شاید ان کو یہ وقت نہیں ملے گا. تو ان کو بیٹھ کے ڈیفائن کرنا چاہیے کہ یہ آپ کی لمٹس ہے، اس سے آگے آپ نہیں آئیں گے. اور اس آرمی چیف کے تقرر میں بھی یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر کا یہ ایبسولوٹ پریویلیج ہونا چاہیے کہ اینی ٹائم ہی کین ٹرمینیٹ چیف آف آرمی اسٹاف. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنا وہ بات کریں. اور پھر اس کے ساتھ میں آتے ہیں جو پارلیمنٹ کی باقی جو معاملات ہیں ان کی اپنی ڈیفائنز ہونی چاہیے، اپنی لمٹس. لیجسلیشن کے علاوہ پارلیمنٹ کا کوئی کام بھی نہیں ہے. اور اگلی بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی کرنے لگا ہوں کہ جو بدقسمتی سے ہمارا میڈیا ایک سچی خبر لگاتے ہوئے میڈیا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ایک میڈیا چینل ایک طرف ہو جاتا ہے، دوسرا دوسری طرف اپوزیشن میں ہوا ہوتا ہے. یہ مذاق بند کریں پاکستان کے ساتھ. صحافت میں صرف نیوٹرلزم ہونا چاہیے، ایک تجزیہ ہونا چاہیے، بائسنس نہیں ہونی چاہیے، جانبداری نہیں ہونی چاہیے. اور اس پہ جتنی بھی آزادی کے جو بلز بن رہے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہونے چاہیے. جو کوئی بھی نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کرے گا اس کو آئرن ہینڈز کے ساتھ ملنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آج کل نئے کبھی کہتے ہیں جی میں خود وکیل ہوں کہ ہمارے لائرز پروٹیکشن بل لے آئیں، کبھی کہتے ہیں صحافیوں کے پروٹیکشن بل لے آئیں. بھائی جی
کسی کے پروٹیکشن بل لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ریاست پاکستان کانسٹیٹیوشن میں ہر شہری کے جان مال کا تحفظ کی ذمہ دار ہے. تو جیسے ایک عام شہری کی جان قیمتی ہے، اسی طریقے سے کوئی کمیونٹی ہے اس کی بھی جان قیمتی ہے. تو پورے پاکستان کی آپ جان کو قیمتی بنائیں، سیکیورٹی اپنی امپروو کریں، جو سیکرٹ سروسز ہیں اس کے اسٹرینتھ کو اضافہ کریں، تاکہ یہ ہے کہ جو ایول ڈیزائنز والے جتنے لوگ بھی ہیں ان کو آپ کاؤنٹر کر لیں پہلے سے ہی. تیسری بات یہ آ جاتی ہے اس میں کہ ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کے بجائے ہمیشہ کمزور کیا جاتا ہے. کس طریقے سے میں بتاتا ہوں. آپ دیکھیں، ایک حکومت ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے اپوزیشن والے بندوں پہ کبھی ایف آئی اے کو استعمال کرتی، کبھی نیب کو استعمال کرتی، کبھی کس کو، اور پولیس تو ویسے بھی ان کی اپنی ہوتی ہے. تو یہ حساب بند ہونا چاہیے. پولیٹیکل انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے اگر جس طریقے سے لائک آج کل یہ سلمان شہباز جو ایکوٹ ہوا ہے منی لانڈرنگ کے کیس میں، تو اس ایف آئی اے والے بندے کو آپ رگڑ دیں، اس کو فکس کریں کہ جی کہ کس کھاتے میں آپ نے پھر اگر یہ بے گناہ تھا اور اس پہ چارجز نہیں پروو ہو سکتے، آپ نے کس کھاتے میں اس کو اتنے عرصہ آپ نے ہیراس کیا. اور اگر یہ حکومت، آج کی حکومت نے اگر یا آج کی ایف آئی اے نے اگر اس کو غلط طور پر اس کو ایکوٹ کیا ہے، غلط طور پر ڈسچارج کیا ہے اس کو کہ جی کہ ہمارے پاس اس کے کوئی ثبوت نہیں ہو رہے، انہوں نے ٹھیک طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، تو پھر ایف آئی اے کے ڈی جی اور جتنے بھی کنسرنڈ ہیں ان کو فکس کرنا چاہیے. ان کو فکس کریں گے تبھی پاکستان بچے گا. پھر اگلی بات اس میں ایک اور آ جاتی ہے جی کہ ہماری بیوروکریسی بدقسمتی سے، یہ میں بڑا اوپنلی بات کہتا ہوں کہ ملک کے نظام کو چلانے میں جتنی رکاوٹ بیوروکریسی ڈالتی ہے نا، اتنی کوئی بھی نہیں ڈالتا. یہ بیوروکریسی بیسیکلی جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی لیگ پولنگ کے لیے بیٹھی ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنا کس کھاتے میں، یہ کیوں کیا، وہ کیوں. ہمیں بھائی جی ان کی لمٹس ڈیفائن کریں، کہ ان کے کاموں کو محدود کریں. ان کی کوئی اتنی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی ان کا فائدہ نہیں ہوا ہے. دنیا اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم آج بھی ایک سمپل گریجویٹ کو ہم کہتے ہیں جی گریڈ 21 کے استاد پرنسپل کو جا کے وہ پوچھے تم کیوں غیر حاضر ہوئے، تم یہ کیا پڑھا رہے ہو. یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی یہ پروفیشنل، ہر فیلڈ کا اپنا پروفیشن، جو ایکسپرٹ ہوگا وہی اس کو پوچھنا چاہیے. اس کا جو ایک گریڈ 21 کا بندہ ہے، ایک پروفیسر ہے، وہ پوچھ سکتا ہے کسی ایک اسکول ٹیچر کو آپ نے یہ کیا پڑھایا ہے، بڑی طریقے کے ساتھ، ڈیلیکیسی کے ساتھ، ڈیسنسی کے ساتھ. تو یہ ایک مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بیوروکریسی کی لمٹس کو ڈیفینیٹلی ڈیفائن کرنا چاہیے. تیسری بات، یہ آخری بات یہ آ جاتی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو ڈیفیسٹ بجٹ کبھی بھی پیش نہیں کرنا چاہیے. جتنے ریسورسز ہیں انہی میں آپ پیش کریں. وہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس، جو میں نے آپشنز آپ کو دیے ہیں تو یہی کریں. خدا را اس ملک کے لیے آپ سوچیں. آپ نہیں تو کون سوچے گا؟ کیا قائد اعظم نے، کیا علامہ اقبال نے، یا باقی لوگوں نے جنہوں نے اتنی محنت کی تھی، یہ پاکستان جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، اس پاکستان کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی تھی؟ کیا بنگلہ دیش ہم سے پیچھے رہ گئے؟ انڈیا ہم سے پیچھے رہ گئے؟ وہ سارے آگے نکل گئے. اور ہمارے ادارے جو ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں، بجائے اس کے کہ انڈیا کو کنٹرول کریں، بجائے اس کے کہ باقی ہمارے پاکستان کے اپوننٹس کو کنٹرول کریں، ہمارے اپنے لوگوں کو فکس کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو مہربانی کریں پاکستان کے بارے میں سوچیں. پاکستان زندہ باد. اور میری دعا ہے کہ اللہ اس کو تا قیامت آباد رکھے اور اس کو خوشحال رکھے، اور یہ ہمیشہ اس میں پاکستانی لوگ جو ہے نا وہ خوش رہیں اور اسلام کا بول بالا ہو. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.